اچھا ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان آئیڈیالوجی کے جو مین پوائنٹس تھے ان میں سب سے پہلے جو ہے نا ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ دی انفورسمنٹ آف دی سوورنٹی آف گاڈ آلمائٹی. اس میں کیا ہے کہ جو پاکستان جو ہے نا ایک ایسا ملک ہوگا، مطلب ان کی آئیڈیالوجی میں یہ تھا کہ جو ہے نا ہم ایک ایسا اسٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں جن میں ہم لوگ، جس ملک میں ہم جو سوورنٹی ہوگی، جو سب سے سپریم پاور ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. اس کے بعد جو اس میں انڈر کام کرنے والے جتنے بھی اس کے حکمران ہوں گے، جتنے بھی منسٹرز ہوں گے، جتنے لوگ مطلب کہ جو رولرز ہوں گے، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے کا جو ہے نا ایک خلیفہ کے طور پر، ایک نائب کے طور پر کام کریں گے. ٹھیک ہے. اسلامک ورلڈ میں یہ ہے کہ اسلامی کنسپٹ میں یہ ہے کہ جو ہے نا ایک سپریم پاور جو ہے، جو آخری جو پاور ہے نا، وہ انسان کے پاس نہیں ہے، وہ ہم یہ بلیو رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو انہوں نے بھی اسی بیس پہ پاکستان کی آئیڈیالوجی رکھی کہ جو ہمارے پاس ایک اسٹیٹ کو ہم لوگ اچیو کریں گے جب اس میں سسٹم یہ ہوگا کہ اس میں سوورنٹی اللہ تعالیٰ کی ہوگی. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک ڈیموکریسی. اچھا، اب اسلامک بھی اور ڈیموکریٹک بھی. اب سب سے پہلے ہم اسلامک دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو ملک ہوگا نا پاکستان، جو ہم اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں، انڈیا کو ڈیوائڈ کر کے مسلمانوں کے لیے جو اسٹیٹ بنائیں گے، اس میں جو ہمارے پاس وہ سسٹم ہوگا نا، وہ اسلامک ہوگا. اس کا جو گورنمنٹ کا سسٹم وہ بھی اسلامک پرنسپلس پہ بیس کرے گا، اور اس کی جو اکنامک سسٹم ہے، فائنینشیل سسٹم ہے، اس کی جو جتنی بھی جو جوڈیشل سسٹم ہے، جتنے بھی سسٹمز ہیں گورنمنٹ کے، وہ سارے اسلامک ہوں گے، اور جو لوگ ہوں گے وہ بھی اسلامک پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، اسلام کو. اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسے میئرز لیں گے جس میں اسلام کو پریکٹس کرنا لوگوں کے لیے آسان ہوگا، اور اس میں جو سسٹم ہوگا وہ بھی سارا شریعت کے مطابق ہوگا، اور جس میں اس کے بعد جو ڈیموکریسی ہے اس میں ایکویلٹی کی بات ہوتی ہے. اب اسلام بھی ایکویلٹی کی بات کرتا ہے، لیکن جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے وہ والی ڈیموکریسی نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اسلامک ڈیموکریسی کی بات کریں گے، اور اسلامک ڈیموکریسی کو جو ہے نا وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے اپنی کنٹری میں اور اپنے اسٹیٹ میں. اب اس میں ایکویلٹی کی بات آئے گی، اس میں جو ہے نا بات آئے گی جسٹس کی، اس میں برادرہڈ کی بات آئے گی، اس میں جو ہے نا ایکول رائٹس کی بات آئے گی، مائنورٹیز کی پروٹیکشن کی بات آئے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے جو نیا بننے والا جو ہمارا اسٹیٹ ہوگا اس میں ہم لوگ امپلیمنٹ کریں گے. اس کے بعد ریوائول آف مسلم امیج اینڈ آئیڈینٹی. اب جو 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس تھی، اس کے بعد جو مسلمانوں کو بہت زیادہ بیکورڈنس جو ہے نا کا سامنا کرنا پڑا تھا. انگریزوں نے ان کو کرب کر دیا تھا، اور اس سے پہلے بھی جب مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ جو ہمارے پاس مسلمانوں کی جو امیج تھی نا وہ بالکل ختم ہو گئی تھی. مسلمان پہلے رولر سے اور اس سے بالکل زیرو پہ چلے گئے. ہندوستان پہ رول کرنے والے اچانک ہی زیرو پہ چلے گئے، تو ان کے لیے یہ بہت مشکل ٹائم تھا. تو انہوں نے، ان کا یہ بھی آبجیکٹو تھا، ان کی آئیڈیالوجی میں یہ چیز تھی کہ ہم لوگ جو اپنے اسٹیٹ میں پریکٹس کریں گے وہ اس سے جو ہمارا مطلب کہ جو مسلمانوں کا امیج ہے، جو مسلمانوں کی آئیڈینٹی ہے، وہ ریوائیو ہوگی اور وہ پھر سے بحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا ایک مین آبجیکٹو تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ پروٹیکشن آف مسلم کلچر اینڈ سویلائزیشن. اب جو یونائٹڈ انڈیا میں وہ جو ہندو میجورٹی میں تھے، تو جو ہندوستان والے تھے وہ کبھی بھی پاکستان کو پروموٹ ہونے نہیں دیتے. وہ انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کی جو کلچر تھا، ان کی جو سویلائزیشن تھی، اس چیز کو کبھی بھی انہوں نے پروموٹ نہیں ہونے دینا تھا. انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا کہ مسلمان کسی بھی فیلڈ میں گرو کریں، کسی بھی فیلڈ میں جو ہے نا وہ آگے جائیں. تو یہ ان کے لیے کوئی قابل قبول بات نہیں تھی. تو اس لیے مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری فیوچر کی جو ہے نا پروٹیکشن کے لیے، سیفٹی کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ہم ایک الگ اسٹیٹ بنا کر اور الگ اپنا ملک بنا کر اس میں ہم لوگ اپنی کلچر کو، اپنے اسلام کو، اپنے ریلیجن کو اور اپنی سویلائزیشن کو پریکٹس کریں اور اس کو پروٹیکٹ بھی کریں اور پریکٹس بھی کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹو نیشن تھیوری ہے اس میں. اب ٹو نیشن تھیوری جو ہے نا یہ سر سید احمد خان نے دی تھی کہ جو ہندوستان میں رہنے والے جو ہندو اور مسلمان ہیں نا، ان کو ہم ایک قوم کنسیڈر نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی سویلائزیشن، ان کی ریلیجن، ان کی لینگویج، ان کا جو ہے نا ڈریسنگ، ان کا کلچر، زبان، ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں.
اور یہ اتنے سال اکٹھے رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے اندر مرج نہیں ہو سکے، ہمیشہ سے ایک الگ رہے ہیں، تو پھر یہ جو ہے نا 2 الگ الگ قومیں ہی کنسیڈر ہوں گی، ان کو ہم لوگ ایک قوم ایز اے سنگل نیشن نہیں لے کے جا سکتے، تو اس لیے جو پاکستان کی آئیڈیالوجی میں یہ چیز بھی لازمی تھی۔ تو اس سے اگلی جو ہے نا ویڈیو میں ہم لوگ باقی ڈسکس کریں گے۔